وقت آ گیا ہے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں اتفاق۔ آرمی چیف نے کہا کثرت سے جمع کیے گئے شواہد کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام کوششیں بے سود ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ قوم کے بھرپور تعاون سے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ شہداء اور ان کے اہل خانہ کی لازوال قربانیوں کو سراہتے رہیں گے۔ عوام اور مسلح افواج کا تعلق قومی سلامتی میں حیثیت رکھتا ہے۔ 25 مئی کی تقریبات میں عوام کی شرکت اس کا تعلق کی عکاس ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے عزم کا ظاہر کیا کہ پاک فوج ملک کی سلامتی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ نومئی واقعات کے ماسٹر مائنڈ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں۔ اس شخص نے زمان پارک میں بیٹھ کر پورے 1 سال سازش تیار کی۔ سب ثبوت موجود ہیں۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کے غیر ملکی ایجنسی سے رابطے تھے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں چند لوگ تھے جنہیں باقاعدہ تربیت دی گئی تھی۔ 9 مئی کے واقعات سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کی گفتگو موجود ہے۔ اپنی گرفتاری کو یہ شخص ریڈ لائن قرار دیتا تھا۔ ملک کے سلامتی اداروں پر حملہ کرنا سرکشی ہے۔ جہانگیر ترین کی نئی سیاسی جماعت کا قیام۔ استحکام پاکستان کے نام سپاٹی کا باقاعدہ اعلان آج کیا جائے گا۔ علیم خان کا جہانگیر ترین گروپ اور اراکین کے لیے عشائیہ۔ ملک بھر سے 100 سے زائد رہنماؤں کی شرکت۔ فواد چودھری، خسرو بختیار، عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی بھی شریک۔ عامر کیانی، مراد راز، فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق اوان بھی موجود۔ خیبر پختونخوا سے اجمل وزیر، جی وی جمال کی شرکت۔ عشائیے میں شریک سیاسی رہنماؤں کا جہانگیر ترین پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ نااہلی کے باعث جہانگیر ترین کا پارٹی کا پیٹرن ان چیف بننے کا امکان۔ نااہلی ختم ہونے کی صورت میں پارٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق عبدالعلیم خان پارٹی کے صدر، اون چودھری آرگنائزر ہوں گے۔ فواد چودھری اور علی زیدی نے جہانگیر ترین کی پارٹی جوائن کر لی۔ عمران اسماعیل نے بھی پارٹی جوائن کی، تقریر بھی کی۔ محمود مولوی کی پروگرام لمحات میں گفتگو۔ بتایا شاہ محمود قریشی بھی 1-2 دن میں کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ ملک اور عوام کے مفاد میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی سے الگ ہونا چاہیے۔ شخص چاہتا تھا 9 مئی کو لاشیں گریں۔ جنرل فیض ہو یا کوئی اور، جو بھی سہولت کا رہا، غداری کی سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ کہا پارٹی پر پابندی لگی تو چیئرمین پی ٹی آئی ذمہ دار ہوں گے۔ ایسا شخص ہے کبھی معیشت پر تو کبھی قومی سلامتی پر خود کچھ حملہ کر دیتا ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا۔ اس شخص نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا۔ جناح ہاؤس لاہور میں حملے میں ملوث مرکزی شرپسند کے کردار پر بنایا گیا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ عمران محبوب نجی ہوٹل کا ملازم اور پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن نکلا۔ عمران ایوب محبوب کو سیاسی جماعت کی قیادت اور دیگر شرپسندوں نے ایجنسیز کا اہلکار قرار دیا تھا۔ پارٹی کے آفیشیل ہینڈل سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا۔ شرپسند قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں۔ ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم نے بھی 9 مئی واقعات کی مذمت کر دی۔ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی نے کہا اگر میں ہوتا تو 9 مئی کو شہیدوں کی بے حرمتی کرنے والوں کو پھڑکا دیتا۔ اب بھی اندر سے ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، اس کو روکنا پڑے گا۔ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے کہا 9 مئی کو ملک توڑنے کی کوشش کی گئی، اس گھناؤنی سازش میں ملوث کسی فرد کو نہ بخشا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کوئٹہ میں قتل کا مقدمہ درج۔ مقتول وکیل عبدالرزاق شر کے بیٹے کی مدعیت میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفاع بھی شامل کی گئی۔ عبدالرزاق ایڈوکیٹ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کیس میں درخواست گزار تھے۔ بیٹے کے مطابق والد کو دھمکیاں مل رہی تھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے لوگوں نے میرے والد کو قتل کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف اسلام آباد میں دھوکہ دہی کا مقدمہ درج۔ شہزاد اکبر، زلفی بخاری،
فرش شہزادی بھی نامزد. ملزمان پر توشیخانہ کی گھڑی کی جعلی رسیدیں بنانے کا الزام. مقدمہ تاجر نسیم الحق کی مدعیت میں درج کیا گیا. £190 ملین اسکینڈل. چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ کو نیب نوٹس موصول. نوٹس ایڈوکیٹ علی اعجاز بٹر نے وصول کیا. 13 جون کو نیب میں پیش ہونے کا کہا گیا ہے. اسلام آباد ایکسائز نے نیب کو گاڑیوں کی تفصیلات فراہم کر دی. چیئرمین پی ٹی آئی کے نام 1300 سی سی کی ایک گاڑی, زلفی بخاری کے نام 5000 سی سی کی لگژری گاڑی موجود ہے. شہزاد اکبر کے نام 3 گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں. بشرا بی بی, فرح شہزادی کے نام کوئی بھی گاڑی اسلام آباد میں رجسٹرڈ نہیں. محکمہ اینٹی کرپشن میں فرح شہزادی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف مقدمہ درج. بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانیکا سمیت 6 بیوروکریٹس بھی نامزد. اینٹی کرپشن کے مطابق تقرریوں اور تبادلوں کے افسران اور ملازمین سے کروڑوں روپے رشوت لی جاتی تھی. رقم فرح شہزادی کے گھر پہنچائی جاتی تھی. فرح شہزادی رشوت کی رقم لبرٹی مارکیٹ میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتی تھی. انکوائری سے ثابت ہوا کہ فرح شہزادی نے 45 کروڑ روپے رشوت لی. ہم انصاف کا کام کر رہے ہیں, یہ مولا کریم کا کام ہے. ہمارے کام میں دخل دینا حق میں مداخلت ہے. چیف جسٹس کے پنجاب الیکشن کیس میں ریمارکس. کہا 14 مئی کا فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا. تاریخ میں رہے گا کہ 90 روز میں انتخابات لازمی ہیں. ہر چیز تشدد اور زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی. جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا, ریویو ایکٹ نافذ ہو چکا تو عدالت پنجاب انتخابات کیس کیسے سنے. اٹارنی جنرل سمیت فریقین کو نوٹس جاری. الیکشن اور ریویو اینڈ ججمنٹ کیس منگل تک ملتوی. بجٹ میں تنخواہ داروں کے لیے انکم ٹیکس برقرار رہے گا. شرح بڑھے گی, نہ ریلیف ملے گا. 50,000 ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس نہیں ہوگا. چھوٹے تاجروں کو آمدنی پر کسی حد تک ریلیف ملے گا. فکس ٹیکس رجیم چھوٹے تاجروں کے لیے ہوگی. چھوٹے دکانداروں کو بجلی بلوں میں ایڈوانس انکم ٹیکس لگ کر آئے گا. پنجاب کے اتنے بڑے بزنس مین ہیں, آپ کٹھے ہو جائیں, انڈسٹریز چوز کر لیں, اس پہ گروپس بنا لیں, آپ بنائیں اینڈ اپنے جیب سے ڈالیں. وی ول گارنٹی دیم, وی ول گارنٹی دوز لوگ. چاہتا ہوں بیرونی سرمایہ کاروں کے بجائے پنجاب کے بڑے بزنس مین اکٹھے ہو جائیں. منافع اور بزنس گارنٹی میں دیتا ہوں. آصف زرداری کا تاجروں سے خطاب. کہا پچھلی حکومت کو بولا تھا ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کر لو, لیکن ملک کی خاطر مساق معیشت پر بات کرو. آصف علی زرداری نے لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں گھر. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی نشست LA-15 وسطی باغ پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت شروع. سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی نااہلی کے باعث نشست خالی ہوئی. نون لیگ کے مشتاق منہار, پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر اور PTI کے کرنل ریٹائرڈ ضمیر سمیت 18 امیدوار میدان میں. پاکستان میں بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری کا انکشاف. 5 صنعتی شعبوں میں سالانہ 956 ارب روپے ٹیکس چوری کیا جاتا ہے. بین الاقوامی ریسرچ ادارے ایپسوس نے رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق ریئل اسٹیٹ, چائے, سگریٹ, ٹائرز, آئل اور فارماسیوٹیکل سیکٹر میں ٹیکس چوری جاری ہے. سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سالانہ 500 ارب روپے ٹیکس چوری ہو رہی ہے. سگریٹ انڈسٹری میں 240 ارب, چائے میں سالانہ 45 ارب روپے ٹیکس چوری کا تخمینہ ہے. ادویات کے شعبے میں سالانہ 65 ارب ٹیکس چوری کا انکشاف. سندھ سرکار کا اپنی بجلی آپ پیدا کرنے کا منصوبہ. صوبے میں بجلی کے تمام معاملات سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی چلائے گی. اپنے گھر اسٹیشن بنا کر صوبے میں سستی بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. سندھ اسمبلی میں سندھ ریگولیشن آف الیکٹرک پاور سروسز بل پاس. صوبائی حکومت بجلی کی پیداوار, تقسیم اور فراہمی خود کر سکے گی. نیپرا سندھ میں بجلی کا کوئی لائسنس اتھارٹی سے مشورے کے بغیر جاری نہیں کر سکے گا.
آسٹریلوی بلے باز ریڈکلیف بھارتی بالرز وکٹ کو ترس گئے. ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کے پہلے ہی روز بھارتی ٹیم مشکلات کا شکار. اور میں بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ سنبھالی. 3 بلے باز 76 رنز پر آؤٹ. پھر ہیڈ اور اسمتھ چٹان بن گئے. چوتھی وکٹ پر ڈبل سینچری شراکت جڑ دی. دن کے اختتام تک ٹوٹل 327 رنز تک پہنچا دیا.